أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین. الحمدللہ آج ہمارا حدیث پاک کے سلسلے کا 8واں دن ہے، جس میں ہم ترمذی، شمال ترمذی کی حدیث کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ کی حالات زندگی کو تھوڑا سا ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ ہے۔ کنیت ابو عیسیٰ اور وطن کی نسبت بوہی اور ترمذی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ امام ترمذی کی ولادت 209 ہجری میں بوغ نامی قصبے میں ہوئی، لیکن چونکہ بوغ ترمذ کے مضافات میں واقع ہے، اس لیے ترمذی کی نسبت زیادہ مشہور ہو گئی۔ اچھا، خراساں کا ایک قدیم شہر ہے جو دریائے جیحون کے ساحل پہ آباد ہے۔ اس شہر سے بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے، اس لیے اس کو مدینۃ الرجال بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مدینۃ الرجال شہر کون سا؟ مردوں کا شہر۔ آپ کی وفات بالاتفاق 279 ہجری میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب تحصیل علم اور اساتذہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ سے پہلے اپنے وطن میں رہ کر علم حاصل کیا، پھر اس کے لیے حجاز، مصر، شام، کوفہ، بصرہ، خراسان اور بغداد وغیرہ کے سفر بھی کیے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علم دانوں سے فیض حاصل کیا، جن میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ، احمد بن منیع رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدثین شامل ہیں۔ امام ترمذی کو ہر استاد بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا، اور امام بخاری کو تو آپ سے بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ امام ترمذی کے حافظے کے بارے میں آتا ہے کہ امام ترمذی کا حافظہ بہت تیز تھا، جو بات سن لیتے تو وہ ان کو ذہن میں نقش ہو جاتی تھی۔ اس بارے میں آپ کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ کتب الرجال میں ان کا ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کو ایک محدث کے حدیث کے 2 صحیفے پہنچے، ساتھ ہی شیخ نے انہیں روایت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ پھر ایک سفر میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی اسی شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو آپ نے ان سے یہ گزارش کی کہ یہ حدیثیں میں آپ سے براہ راست سن کر ان صحیفوں کے ساتھ موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، استاد نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اتفاق سے استاد کے پاس وہ صحیفے اس وقت نہیں تھے بلکہ گھر رہ گئے تھے، تو سادہ کاغذ اپنے سامنے رکھ کر اپنے استاد سے حدیثیں سننے شروع کر دیں۔ شیخ یعنی استاد نے انہیں یوں دیکھا تو ناراض سے ہو گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنا پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ تمام حدیثیں مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ اسی وقت وہ تمام سندیں شیخ سے سمجھ کر ممکن ہے کہ یہ حدیث انہیں پہلے سے یاد ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس کے علاوہ کچھ اور احادیث سنائیں۔ چنانچہ شیخ سے مزید 40 حدیثیں سنائیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بھی ساری کی ساری سنا دیں۔ تب ان کے استاد کو ان کے حافظے پر اعتماد ہو گیا۔ رجوع اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نہایت زہدانہ زندگی گزارتے تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے، خوف خدا کی وجہ سے اکثر گریہ زاری میں رہتے، یوں ان کی بینائی بھی جاتی رہی۔ ایک سفر کے دوران جب یہ واپس آ رہے تھے تو کیونکہ بینائی نہیں تھی اور حدیث کو بیان کرنے میں اچھا حافظہ ظاہر ہے، یادداشت کا صحیح ہونا، عبادت گزار ہونا،
یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کو مد نظر رکھ کے ہی امام ترمذی نے حدیث کا کام کیا۔ ایک دفعہ سفر سے واپسی پر ایک جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یہاں پر ایک درخت تھا، یہاں کے گرد و نواح کے رہنے والوں سے پوچھو، اگر یہاں پہ درخت تھا کسی وجہ سے کاٹ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری یادداشت ٹھیک ہے، میں حدیث کو بیان کرنے کا کام جاری رکھوں گا، اور اگر یہاں پہ درخت نہیں تھا، یہ صرف میرا ایک مغالطہ ہے، تو میں حدیث کا کام چھوڑ دوں گا، کیونکہ پھر یہ ہے کہ حافظہ اتنا قوی نہیں ہے۔ بہرحال تحقیق کی، معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ درخت وہاں پر تھا، کسی وجہ سے وہ کاٹ دیا گیا، اور امام ترمذی کے حافظے کی دیکھیں ماشاءاللہ یادداشت کتنی اچھی ہے۔ یہاں پہ جامع ترمذی اور اس کی خصوصیات جو اس کتاب کی ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جامع ترمذی حدیث کی ان کتابوں میں سے ہے جن کو پوری امت نے قبول کیا۔ حافظ شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے کہ امام ترمذی نے جامع ترمذی تالیف کرنے کے بعد اسے خراساں، حجاز، مصر اور شام کے علماء کے سامنے پیش کیا۔ جب ان تمام علماء نے اسے پسند کیا تب اس کی عمومی اشاعت فرمائی۔ اس کتاب کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دوسری کتب حدیث سے ممتاز کرتی ہے، جن کی تفصیل ذیل میں موجود ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ کتاب بیک وقت جامع بھی ہے، سنن بھی ہے۔ جامع اس لحاظ سے کہ اس میں 8 قسم کے مضامین یعنی سیر، آداب یعنی کہ ہسٹری، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، اور چونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر اسے مرتب کیا گیا، اسے سنن بھی کہا گیا۔ اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے، اور نمبر 3 کہ تمام فقہا کے مذاہب اور ان کے بنیادی استدلالات کو ذکر کیا گیا، اور ہر ایک کے لیے الگ باب قائم کیا امام ترمذی نے۔ امام ترمذی ہر حدیث کی حیثیت کو واضح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا غریب ہے، اس کی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ لکھا جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی علت اور اضطراب ہو تو اسے بھی تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ ہر باب میں امام ترمذی ایک یا دو یا تین احادیث ذکر کرتے ہیں، اور اس مضمون کی باقی احادیث کی طرف وفی الباب ان فلان و فلان کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں۔ چھٹی چیز یہ کہ اگر حدیث طویل ہو تو امام ترمذی عموماً اس میں سے صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو اس باب سے متعلق ہو، یعنی دفعہ آخر میں فرماتے ہیں وفیہ قصہ طویلۃ وفیہ کلام اکثر من ھذا۔ امام ترمذی کا معمول ہے کہ مشتبہ راویوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، بالخصوص جو راوی نام سے مشہور ہیں ان کی کنیت، اور جو کنیت سے مشہور ہیں ان کا نام بیان کرتے ہیں تاکہ شک باقی نہ رہے۔ جامع ترمذی کی ترتیب بہت آسان ہے، اس سے حدیث کا تلاش کرنا مشکل نہیں ہے، اور بعض حضرات نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جامع ترمذی کو سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے۔ آج جو ہم 2 باب دیکھیں گے، اس کے اندر باب الاطعمہ اور کھانے پینے کا بیان، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس میں خیر تفصیل موجود ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل سے امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ذرا مختصر ہی دیکھیں گے، اور باب الاشربہ، پینے کے جو سنتیں ہیں، طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، ان کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو باب میں جو پہلی ہی حدیث ہے اس کو دیکھیں، باب ما جاء علی ما کان یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا سکرجات ولا خبر له مرقق فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر۔ ترجمے کو دیکھیں، یہ باب اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اچھا،
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौकी या मेज़ पर खाना नहीं खाया और ना छोटी तश्तरी या रकाबी में खाया, और ना आपके लिए चपाती यानी कि मैदे वाली रोटी पकाई गई। मैं यूनुस ने हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम किस चीज़ पर खाना तनावल फरमाते थे? तो उन्होंने फरमाया, इन्हीं दस्तरखानों पर। ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी तशरीह में देखें, जो इसकी वजाहत आ रही है कि एक तो ये कि इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने और खाने के वक्त जिस कैफियत पर आप बैठते थे, इसका ज़िक्र है। पहली चीज़ ये बयान फरमाई गई कि किस चीज़ पर खाते थे, तो और ताकि खाने के वो यानी कि जो छोटा टेबल होता है ना, आप कह लें, जिसके नीचे मेज़ ऐसा, अब तो खैर ऐसे मेज़ बहुत ज़्यादा हैं, उस ज़माने में ऐसे मेज़ भी होते थे जिसके पाए होते थे छोटे छोटे, और वो होता था नीचे, और दस्तरखान। तो बहरहाल ऐसे मेज़ पर खाना पसंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। और जी, इसलिए भी जैसे चौकी होती है, और इस पे इसलिए कि खाने के वक्त झुकना जो होता है ना बहुत ज़्यादा, नॉर्मली इस तरह बैठकर अमूमन वो लोग खाना खाते हैं जो मालदार, ऐश पसंद, मुतकब्बर और गैर इस्लामी तहजीब के को मानते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनके तरीके से खाना तनावुल नहीं फरमाया। और सुकरजा से वो छोटी प्यालियाँ या तश्तरी मुराद है, जिसका ज़िक्र आपने हदीस में अभी पढ़ा, जिसमें चटनी, अचार, मुरब्बा वगैरह डालकर दस्तरखान पर रखा जाता था। और खाने के साथ इन्हें इसलिए इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली, हम लोग भी, कि खाना ज़्यादा खाया जाए या जो खाया जा रहा है वो आसानी से हज़म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जो ज़मीन पर बिछाया जाता था दस्तरखान, उसके अंदर रकाबी या तश्तरी या छोटी छोटी ये डिशेस जिनमें चटनियाँ अचार होते हैं, ये नहीं होती थी। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन इज्तिमाई हालत में खाना तनावल फरमाते थे, इसलिए छोटे बर्तनों की भी ज़रूरत नहीं थी। ये भी एक रीज़न था कि जब खाना ही इकट्ठे मिल के खा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो छोटी छोटी चटनियाँ, अचार और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप देखें ना हिंदुओं के अंदर, तो उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, उनकी प्लेटें ऐसी होती हैं जिनके अंदर खाने बने हुए होते हैं, थोड़ा थोड़ी चीज़ें उसके अंदर बहुत सारी काफ़ी छोटी 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 चीज़ें रखी होती है, वो इस तरह से खाते हैं। एक तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त पर एक ही जानवर का गोश्त खाया। ठीक है। तो वो एक गोश्त होता था, या फिर चावल तो उस वक्त थे कोई नहीं, तो दलिया ज़्यादा इस्तेमाल होता था, मोटी रोटी बनती थी। तो एक वक्त में एक ही को खाया, मतलब जैसे हमारी कोई दावत होती है, हम लोग चिकन भी बन गया, मटन भी बन गया, और बीफ भी बन गया, फिश भी बन गई, कितने सारे जानवर हम एक ही वक्त में खा लेते हैं, है ना। वो एक स्टेटस सिंबल भी बना लिए कि ये भी बनाओ वो भी बनाओ। अच्छा, अब तिबी तौर पे अगर देखा जाए ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं कि आपने चिकन भी खाया, फ़िश भी खाई है, वाइट मीट है, रेड मीट के अंदर आपने मटन भी लिया है, बीफ भी लिया है, तो उसको जिस्म के अंदर जाते हैं ना जब ये चीज़ें चारों मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, तो उसके नुकसान जिस्म पे बहुत है। इसीलिए तो ऐसी फ़र्क फ़र्क सी बीमारियाँ, जो किताब तिब है ना, इसमें तिरमिज़ी के अंदर, उसके अंदर एक हकीम ने शिकायत की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मदीना में कोई बीमार ही नहीं होता, तो मैंने इलाज किसका करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वही बात कि मोमिन एक आंत से खाता है और काफिर 3 या 7 आंतों से खाता है। तो जब खा ही कम रहे हैं तो बीमारी का सवाल ही नहीं पैदा होता, और खास सुन्नत के तरीके से रहे हैं, फिर तो सेहत जो है वो अच्छी सेहत बनेगी ना। तो यहाँ पे ये है कि वो छोटी छोटी तश्तरियाँ, मुरब्बे, अचार, दही, रायता, चटनियाँ, ये चीज़ें नहीं होती थी, सादा खुराक थी। तो एक बड़े से थाल में खाना डाला, 3-4 लोगों ने मिलके खा लिया, तो शायद इसलिए भी छोटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी।
दूसरी वजह ये भी थी कि छोटी तश्तरियाँ और ये जो चीज़ें होती है ना, इस तरह की चीज़ें जो आजकल हमारे हम लोगों के खानों में सलाद और ये सब चीज़ें होती हैं, उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तंगी का वक्त था, खुराक कसरत के साथ नहीं मिलती थी, कपड़ा और खुराक कसरत से नहीं था। आज के दौर में आपको इस चीज़ को समझना आसान होगा कि देखिए आज के दौर में कपड़ा कितना वाफिर है, बल्कि हर जो ब्रांड है उसके वॉल्यूम्स निकल रहे होते हैं। और खाना तो क्या है अब, घर पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, खाना घर आ जाएगा। इतना वाफिर मकदार में आपको जब बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले नहीं ऐसे। और पहले उस वक़्त में 1400 साल की जब बात हो रही है, अ, उस वक़्त इतना खाने पीने का वक़्त और शौक भी नहीं होता था। वो तो ज़िंदा रहने के लिए खाते थे, है ना? हम तो खाने के लिए ज़िंदा है ना। तो वो लोग सिर्फ़ इसलिए कि अपनी जिस्मानी सेहत ख़राब ना हो, उतना सा खा लेते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आता है कि उन्होंने कभी भी फ़ाइन आटे की रोटी कभी भी नहीं खाई थी। जैसे छान भूरे से निकाल लिया, मैदा निकाल के गोरी रोटियाँ, गोरे पराठे खाने का शौक होता है कई लोगों को। तो उस ज़माने में तो मिक्स भूसा भी बीच में होता था, मोटी-सी रोटी होती थी, कई दफ़ा पानी से भी खा लेते थे, सालन तो था ही नहीं उस वक़्त इतना। बहरहाल, अच्छा, तो ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी चपाती पकाई नहीं गई थी और बड़े तमाम से इस तरह से नहीं खाई गई, क्योंकि उस वक़्त दीन इस्लाम फैल रहा था, इल्म का काम, ग़ज़वात की बात थी, तो इसी तरतीब में इनका अपना वक़्त ज़्यादा होता है। नॉर्मली खैर जब अभी अल्लाह ने ये समझ दी है, मुझे भी होता है कि हमारा किचन 11 नहीं तो 11:30 नहीं 12 बजे जो पकाना पका के बस ख़त्म करो, शेल्फ़ें साफ़, किचन बंद। बस जिसने अब खाना है, कोई आ रहा है तो दोपहर का, शाम की, चाहे रात का, वो उसमें से लेके खाता है। लेकिन ये नहीं है कि किचन का तवाफ़ करते रहें आप और दीन का कोई काम ही ना करें, ना खुद कुछ सीखें ना दूसरों को सिखाएं। तो यहाँ पे मेरे पास तो खैर जो मेड है, मैं उसको भी ये कहती हूँ, वो भी पढ़ रही होती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिस टाइम पे जो आए उसको खाना पीना चाहे कुछ ना मिले, नहीं सब होता है। लेकिन वो बनता सो रात को हम सोचते हैं और सुबह क्यों, ताकि वक्त बचाया जाए और उस वक्त को यूटिलाइज करें आप पढ़ने पढ़ाने में। ठीक है। बहरहाल हमारी तो खुराकें भी ऐसी हैं कि जो खाने पकने शुरू होते हैं 1.5 2 घंटे, पाए भी पक रहे हैं, नहारियाँ भी पक रही हैं, हलीम भी बन रहे हैं, इतना इतना खा के फिर सोना ही है ना। तो उस वक़्त फिर ये चीज़ थी कि बहुत कम खुराक थी। अब एक और नुक्ता जो इस उलमा कराम ने इस हदीस पाक से निकाला है, क्या मौजूदा दौर में मेज़ कुर्सी पर खाना गलत है, मकरूह है, हराम है, ये खा सकते हैं? अच्छा, देखें अगर कहीं पर मेज़ कुर्सी पर लोग खा रहे हैं ना, तो खाना बिल्कुल ठीक है, ना वो हराम है ना वो मकरूह है। सुन्नत तरीका क्या है कि आप, ज़ाहिर है जब आप दस्तरखान पे खाएंगे, कभी कभी महीने में एक दफ़ा इस सुन्नत को ज़िंदा करना चाहिए घर में, कि दस्तरखान घर में होना चाहिए। कभी कभी इकट्ठे बैठ के कहें जी आज दस्तरखान लगाते हैं, या हफ्ते में एक दिन कभी अच्छा बना के, जुमे को जैसे होता है तमाम हो रहा होता है कि जी जुमे की नमाज है, वापसी पे आप दस्तरखान लगा लें, इस सुन्नत को ज़िंदा रखें। तो जो डाइनिंग टेबल है उस पे आप इसलिए खाएं कि अब आज के दौर में कितने लोग हैं जो ज़मीन का सजदा भी नहीं कर रहे, कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ें, नीचे नहीं बैठा जाएगा तो ऊपर बैठ, कोई बहुत सी वजूहात की बिना पर कुर्सी पे खाना ठीक है, हराम नहीं है, ना ही मकरूह है। बल्कि अगर ऐसी जगहों पर जहाँ पे सुन्नतों का पता ही कोई नहीं, दीन की इतनी समझ ही नहीं है, वहाँ पर अगर आप दस्तरखान पर बैठ के खाएंगे तो उलमा कराम ये कहते हैं कि फिर आपने सुन्नत का मजाक उड़ाया है। क्योंकि जिनके घर में है या जिन लोगों के साथ आप बैठे हुए उनको शऊर ही नहीं है नबी से मोहब्बत का, सुन्नत का, है ना? तो वो क्या इज्जत करेंगे, वो तो मजाक है, लो जी नीचे बैठे हुए खा रहे हैं। ठीक है, उस वक्त इन चीज़ों का भी हिकमतन इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। इसी तरह अगर चारपाई पे बाज़ लोग होते हैं, बेड के ऊपर ही छोटा सा दस्तरखान बिछाया, उसी के ऊपर खा लिया, तो वो भी लेवल ठीक होता है, ऐसे भी खा सकते हैं। बाकी ज़ाहिर है बिस्तर की चादर गंदी ना हो, वहाँ पे फैले ना सालन, क्योंकि ये भी हदीस पाक है कि साफ़ लिबास, कपड़ा, साफ कपड़ा भी अल्लाह का ज़िक्र करता है।
جیسے ہی اس پہ داغ لگ جاتا ہے وہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا. جیسے نارملی کچن میں خواتین ایپرن پہنتی ہیں اور پھر پکا رہی ہوتی ہیں کہ کپڑے گندے نہ ہوں، تو ان چیزوں کا خود خیال رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں اس طرح سے جو بیٹھ کے کھاتے ہیں نا دسترخوان، اس میں سے کبھی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. نارملی میں نے مدرسوں میں ایکسپیرینس کیا، حالانکہ ہمارے گھر میں بھی خیر دسترخوان کا استعمال ہوتا تھا. اس میں نا انسان کے اندر عاجزی، تواضع، مسکنت یہ چیز آتی ہے. کرسی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنا، کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانا، جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی سکون سے کھانا ہو نا اور آپ کی صحت ہے تو وہ یہی ہے، نیچے بیٹھ کے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ہاں کھڑے ہو کے کھانا جو ہے وہ خلاف سنت ہے. یہ جو پارٹیز پہ ڈنرز پہ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو رہتے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں، وہ تو سائنٹیفکلی بھی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جب آپ کھڑے ہو کے کھائیں گے آپ کے معدے پہ پریشر پڑتا ہے کھانے کا پینے کا، پیٹ باہر نکل آئے گا، کھانا دیر سے ڈائجسٹ ہوگا. اور سنت عمل کیا ہے؟ دیکھیں سائنس اور سنت کو ساتھ لے کے چلیں تو کتنی خیر ہی خیر ہے نا. بیٹھ کے کھائیں گے تو وہ بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا کھانا ہضم بھی ہو جائے گا وقت پر، اور آپ کی طبیعت میں بوجھل نہیں ہوگا، طبیعت بوجھل نہیں ہوگی، اور سنت پہ عمل کا ثواب بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگلا باب دیکھیں. اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاکل فی آنیت الکفاری. یہ باب کفار کے برتنوں میں کھانے کے حکم کے بارے میں ہے. عن ابی ثعلبۃ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قدور المجوس قال ان کوہا غسلا وطبخوا فیہا ونہا عن کل سبع ذی ناب. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتش پرستوں کی ہانڈیوں کے استعمال کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا انہیں دھو کر صاف کرو، پھر ان میں پکاؤ، اور آپ نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا. اچھا دیکھیں جی، ایک تو ہوتے ہیں عیسائی، ٹھیک ہے، نصارہ، قرآن میں بات ہوئی. ایک ہے یہودی، پھر ایک ہے آتش پرست، ان کو کہتے ہیں موجوسی، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. صوابی، سواد سے، صوابی کون ہوتے ہیں؟ ستارہ پرست، جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. گو کہ یہ تعداد میں کم ہے لیکن آج بھی یہ آتش پرست اور لوگ موجود ہیں. تو لوگوں نے سوال یہ کیا کہ کیا ہم آتش پرستوں اور غیر مسلموں کی برتنوں میں کھانا پینا کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے اس کو بیان کیا. ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع کیا جو نوکدار، جن کے دانت ہوتے ہیں نا، چیتا ہے، شیر ہے، اور اس سے ملتے جلتے جتنے جانور ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے. اچھا پھر آگے حدیث پاک کا ترجمے کو دیکھیں. حضرت ابو سلبہ خاصنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، سند کو پڑھ لیتے ہیں برکت کے لیے. بسند المتصل منا الی الامام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا من فیوزہ آمین. اچھا جی، اے اللہ کے رسول، بے شک ہم اہل کتاب کی زمین میں رہتے ہیں، ان کی ہانڈیوں میں ہم پکاتے ہیں اور ان کے برتنوں میں ہی پیتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی اور برتن نہ پاؤ تو انہیں پانی سے دھو لو، پھر انہیں استعمال کرو. پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں، یعنی وہاں شکاری جانور بہت زیادہ ہیں، تو کیسے شکار کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سدھایا ہوا کتا شکار کے لیے چھوڑ دو اور چھوڑتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھ لو، پھر اس نے شکار کو مار دیا تو اس کو کھا لو. اور اگر کتا تعلیمی یافتہ نہ ہو، شکار کر لے اور اسے ذبح کیا گیا ہو تو اس کو کھا لو. اور جب تم تیر چلاؤ اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور اس سے شکار مر گیا تو اس کو کھا لو. اچھا اب اس کی تشریح کو دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ
برتنوں کی بات ہے، برتن دیکھیں اس زمانے میں کم تھے، جو ابھی ہم نے بات کی، لباس بھی کم تھا، کپڑا بھی کم تھا، اور وہ کپڑا پہننے کے لیے نا برتنوں کا استعمال بھی، کہیں چکی ہوتی تھی، کہیں ایک دو کٹورے ہوتے تھے، بس یہ اتنا ہی ہوتا تھا، ہماری طرح تھوڑی کہ کچن میں بھی برتن ہے، کچن کا سٹور ہے، اس میں بھی دیچکیاں بھری ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا، اللہ معاف کرے۔ تو اب اگر کسی آج کے دور میں آپ کسی کرسچن کے گھر جائیں، ان کے گھر میں انہوں نے کسی میں آپ کو پانی دیا ہے، یا اپنی ہانڈی میں پکا کے آپ کے گھر پڑوس میں کوئی رہتا ہے انہوں نے بھیج دیا ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے نا جیسے قادیانی ہے، جنہوں نے جو ختم نبوت کی جب بات آتی ہے، یہ لوگ کافر ہیں، ایسے گھروں سے نہیں کھانا چاہیے۔ اول تو ممکن حد تک کوشش کریں کہ یہ جو عیسائی عورتیں جو ہیں بیوٹی پارلر پہ کام کر رہی ہیں، آپ نے گھروں میں رکھی ہیں تو صفائی کے لیے صرف رکھیں، ہانڈیاں پکانے کے لیے اور برتن دھونے کے لیے نہ استعمال کریں، اس سے بھی علماء کرام نے منع فرمایا، لیکن بہرحال مجبوری کی صورت پہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں ہم، کیسے؟ دھونے کے بعد۔ اسی طرح سے جو اس کی تشریح میں ہے بات آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں جو نان مسلمز ہیں نا، وہ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ شراب کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ان کے خاص برتن ہوتے ہیں، گوبلٹس ہوتے ہیں جن کے اندر وہ شرابیں پیتے ہیں، تو اسی کی شباہت سے ملتے جلتے گلاس عام بھی ملتے ہیں، اب عام نارمل روٹی میں لوگ خریدتے ہیں، اس میں شربت پیتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ڈنڈی لگی ہوتی ہے گلاس کے ساتھ نیچے، وہ بیسکلی شراب پینے والے گلاس ہیں جن کو، تو ہر وہ چیز جس کی شباہت شراب سے ہوگی وہ گنہگار ہوتا ہے انسان۔ جیسے 18 لوگوں کے لیے آتا ہے شراب اٹھانے والا، بیچنے والا، پینے والا، پیش کرنے والا، ایسے برتن بنانے والا، وہ لسٹ ہے پوری، سب گنہگار ہیں۔ اچھا اللہ ماشاء اللہ، یہ جو اب شادیوں پہ کیٹرنگ ہوتی ہے ان پہ بھی اب یہ گوبلٹس آ گئے ہیں۔ جب میں نے یہ پہلی دفعہ، یہ بڑی ڈیٹیل میں باب ادھر ترمذی شریف میں ہے، جامع ترمذی میں، تو جب میں نے پڑھا تھا تو میرے پاس بھی گوبلٹس تھے۔ اچھا، وہ پھر کیا کیا پتہ ہی نہیں تھا، اور بھول چوک معاف ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، تو وہ پھر نکالے، اب وہ نکال کے کس کو دینے ہیں وہ گوبلٹس؟ کرسچنس کو، مسلمانوں کو نہیں دینے۔ جب ٹی وی گھر سے نکالنا ہے نا، پتہ ہے کہ یہ اس سے بے چینی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو کرسچن کو دینا ہوتا ہے یا توڑنا ہوتا ہے، مسلمانوں کو نہیں دینا کہ جی ہم تو ٹی وی نہیں دیکھ رہے، تم دیکھتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ بہت سی خواتین جب اس نقطے کو سمجھ جاتی ہیں نا تو وہ نکال دیتی ہیں ٹی وی اور ایسی چیزیں۔ اچھا جب وہ نکالے تو میں نے میاں بچوں سے بھی پوچھا، سارے کہیں کہ یہ کیا بات، اتنے مہنگے ودیا لیے ہوئے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی تو میں نے وہ جو سویپر رکھا تھا باہر جھاڑو لگانے کے لیے اس کو دیا، تو وہ تو بہت خوش ہوا کہ مجھے جی یہ گلاس مل گئے۔ لیکن اپنے آپ کو تقوی میں لانے کے لیے ایسے عمل کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو تو باہر سے جو لوگ آتے تھے صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے تھے، اتنا اثر تھا ان کی زندگیوں کا، ان کی گفتگو کا، ان کی پریزنس کا، کہ نان مسلم جو تھے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، ہے نا۔ جب وہ صحابہ صفا کے چبوترے پہ آتے تھے، دین اسلام کو دیکھتے تھے صحابہ کرام کو، ادھر ہم دیکھیں گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ بول رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سننے والے کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جب عمل کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام تو سنتے تھے، عمل کر لیتے تھے، تو اس لیے عمل کا شوق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ہیں جہاں پہ بالکل حرام چیزوں کا استعمال ہے، نہ ان سے ملنا ہوتا ہے، نہ ان کے برتنوں میں کھانا ہوتا ہے، مجبوری کی حالت میں جو گنجائش نکلی ہے، یا جس وقت جو حالات ہوتے ہیں اس گنجائش کا کسی مفتی سے عالم سے پوچھ کر پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں لنڈے بازار کے کپڑوں کا حکم بھی ہے، کہ لنڈے سے جو کپڑے آتے ہیں لنڈے بازار میں، وہ ظاہر ہے کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے ہیں، نان مسلمز کے، اس میں موجوسی بھی ہو سکتے ہیں، ستارہ پرست بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ تو اب کیا ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ برتنوں کے ساتھ کپڑے کی بھی بات آئی، تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو اگر ان کو نجاست لگی ہوگی، یا بہتر ہے کہ دھوئیں، ان کو خرید لیں، اچھی طرح دھوئیں،
اور اس کو پاک کریں. پاک کرنے کا ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ کپڑا پاک کیسے ہوتا ہے, دھل تو جاتا ہے. 3 دفعہ جب آپ اس کو پانی میں سے نکالیں گے, 3 مختلف پانیوں میں سے جب آپ نکالیں گے تو کپڑا پاک ہوتا ہے. اب آپ اس کو استری کریں اور پہن لیں, استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اچھی خاصی ایک انڈسٹری ہے جس میں بہت سے غریب لوگ کم قیمت میں اپنی سردیاں گزار لیتے ہیں یا گرمیاں گزار لیتے ہیں. بہرحال دھو کر استعمال کرنا ٹھیک ہے. اگلی چیز جو حدیث پاک میں تھی, جو ابھی ہم نے سنی ہے, اس میں ہے کتے کے ذریعے شکار کے حلال ہونے کی شرائط. اچھا, اس کے اندر آپ سورہ المائدہ, آپ میں سے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی تفصیل میں, آیات کی تفصیل میں یہی بات بتائی گئی جو 3-4 پوائنٹس میں ابھی پڑھوں گی, کہ کتا یا باز اس سے شکار کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اب ان کو تعلیم دی جاتی ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ شکار کرنا کیسے. وہ اگر کوئی جانور شکار کر کے لائیں گے تو کیا اس یہ حلال ہوگا کہ حرام. اس کی 5 شرائط ہیں جس کو, کیونکہ لوگ نارملی شکار کے شوقین ہوتے ہیں, تو اب بندوق کو کیسے استعمال کرنا ہے, تیر کو کیسے کرنا ہے, کتے سے شکار کیا ہے یا باز سے کیا ہے, اب وہ شکار جو ہوئی ہے چیز, کیا وہ حلال ہے کہ حرام. دیکھیں, نمبر 1, کتا یا باز سکھایا ہوا ہو اور سدھارا ہوا ہو. یعنی کہ اتنی ٹریننگ اس کی ہو کہ جب اس کو کسی جانور پہ چھوڑا ہے نا کہ جاؤ پکڑ لو, تو اب وہ پکڑے گا نا اس کو تو خود نہیں کھائے گا, وہ مالک کے پاس واپس لے کر آئے گا. آدمی نے اپنے ارادے سے شکاری کتے یا باز کو شکار پکڑنے کے لیے چھوڑا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود شکار کے پیچھے دوڑے, اسے پکڑے اور پھر بے شک کھا لے یا چھوڑ دے. نہیں, وہ جو مالک ہے نا, اس کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا آتا ہو, کتے کو بھی باز کو بھی. تیسری چیز یہ ہے کہ شکاری جانور شکار سے خود نہ کھائے بلکہ اسے پکڑ کے مالک کے پاس لے کر آئے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ شکاری کتے یا باز کو جب شکار پہ بھیجا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے. اسی طرح نارملی جب پستول سے گولی نکلتی ہے جو شکار کرتے تب بھی کیونکہ تکبیر پڑھنی ہے نا. تکبیر کیا ہے؟ بسم اللہ یا اللہ اکبر, یہ تکبیر ہے. نارملی جب آپ جائیں نا گوشت لینے, گائے اور کیا کہتے ہیں بکرے پہ تو ہوتا ہے, مرغی جب آپ چکن لینے جائیں تو آپ اسے پوچھیں کہ کیا تم تکبیر پڑھتے ہو. آپ دیکھیں وہ کہیں گے مجھے تو تکبیر آتی نہیں ہے, مرغیاں کاٹ کاٹ کے ذبح کر رہے ہیں. کہیں کہیں گے ہاں جی صبح ایک دفعہ پڑھ لی تھی, چھری پہ پھیر لی تھی ہاتھ, تو بس سارا دن ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. نہیں, بری بات, مت کھائیں حرام چیزیں. جس چیز پہ جانور پہ تکبیر نہیں ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا جہاں سے جو مرضی مل جائے. بیٹے کو بھیجا ہے, خواتین خود جا رہی, پوچھیں تو صحیح اس بندے سے جہاں سے آپ چکن لے رہے ہیں کہ تم تکبیر پڑھتے ہو کہ نہیں, ورنہ وہاں سے لینا چھوڑ دیں, کسی اور جگہ سے لیں. ٹھیک ہے, چوتھی چیز کیا ہے, شکاری جانور اس شکار کو زخمی بھی کر دے, یہ شرط. اچھا خیر ٹھیک ہے, یعنی کہ اس آخری والے کو رہنے دے. باقی آپ کو یہ ہے کہ شکاری جو ہے نا, اس نے جب اپنے جانور کو چھوڑا ہے تو جانور کی اتنی تربیت ہو کہ وہ شکار اپنے مالک کو لا کے دے گا, تکبیر پڑے گا اس چیز کا. نارملی جو لوگ شکار کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں. جن کو دین کے سے کوئی سروکار نہیں ہے, بس وہ پتہ نہیں کیا بننا چاہ رہے ہیں, ان کو خود نہیں پتہ, وہ ان کو ہوتا ہے جہاں سے مرضی جو ملے لے لو, جو مرضی ہے کھا لو. ٹھیک ہے, اگلے باب کو دیکھیں. باب ما جاء فی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ والعسل. ہاں جی, یہ باب اس بیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے. عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل. یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں میٹھی چیز, اب یہ نہیں کہ حلوہ بنا کے کھاتے تھے, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. شہد کی بات آ گئی, اور شہد محبوب چیزوں میں سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ اور کھجور اور سرکہ.
ٹھیک ہے، زیتون بھی اور انجیر بھی۔ اچھا، ابھی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں اس کو اور بھی، کہ دیکھیں یہاں پر امام خطابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھی چیز کو پسند کرنا طبعی خواہش کی وجہ سے نہیں تھا کہ آپ اکثر بیشتر میٹھی چیزیں کھانا پسند فرماتے ہوں، بلکہ جو حب الحلوہ کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر میٹھی چیز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی شوق اور رغبت سے تناول فرماتے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کو میٹھا پسند تھا۔ ٹھیک ہے، ایک عورت آئی، ایک روایت میں آتا ہے، تو اس نے کہا ایک بزرگ کو نا کہ یہ میرا بیٹا بہت میٹھی چیزیں کھاتا ہے، آپ اس کو تنبیہ کریں، منع کریں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا 3 دن کے بعد آنا۔ تو 3 دن کے بعد لے کے آئی تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا میٹھا نہیں کھاؤ، زیادہ نہیں کھاؤ۔ جیسے آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے یہ وائٹ پاؤڈر کو کیا کہتے ہیں، پوائزن، جس میں وائٹ میں آپ کا نمک بھی ہے اور چینی بھی ہے، دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہرحال اس زمانے میں تو چینی نہیں، گڑ، شکر اور کھجور اس طرح کی چیزیں تھیں، انہی سے چیزیں بنتی تھیں۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ اصل میں خود بھی میٹھے کا شوقین ہوں اور میں میٹھا کھاتا ہوں، 3 دن سے میں نے میٹھا نہیں کھایا، اب میں اس بچے کو نصیحت کروں گا، انشاءاللہ اس پہ اثر آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو 2 طریقے جو نصیحت کے ہیں نا، اس میں یہ بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو خود شوق ہے نا کسی اچھے عمل کی، عبادت کی، معاملات کی، تو آپ دوسروں کو کہنا شروع کر دیں۔ جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں خود بھی تھوڑی سی ندامت ہوتی ہے، تو اس لیے نیت کیا ہوتی ہے کہ اپنے عمل میں بھی وہ آئے، یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے کہ پہلے خود عمل کریں، یعنی کہ انہوں نے میٹھا چھوڑا، ان بزرگ نے 3 دن، اس کے بعد نصیحت کی، وہ زیادہ اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو دوسرے طریقوں کو بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی حدیث پاک ہے، جس گھر میں کھجور اور سرکہ ہوگا وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا اور وہاں پہ فاقہ نہیں آتا، سرکے کے لیے خاص طور سے۔ اب سرکے کو آپ کیسے استعمال کریں، اس میں بھی علماء کرام نے رہنمائی کی، آپ کا کھانا بن گیا، آخر میں آپ 1 ٹیبل سپون اس کھانے میں ڈال دیں، تو اب کیا غذائیت بھی رہے گی، کھانا خراب بھی نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بھی اچھا، اس کی رنگت بھی اچھی، سنت پر بھی عمل کر لیا، جادو کے اثر سے بھی بچ گئے، اور آپ سرکے کا استعمال کریں۔ اب اس میں سنتھیٹک سرکے بھی ملتے ہیں اور دیسی سرکے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں دیسی سرکے استعمال کر لیں، نہیں ہے تو سنتھیٹک کو بھی آپ نیت کر کے ڈال دیں۔ شفا تو اللہ رب العزت نے دینی ہے نا۔ کھجور جو ہے نا، یہ اب آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی کھجور کی چاکلیٹس، مٹھائیاں ملتی ہیں، گھر میں ضرور رکھیں، کھجور نہیں کبھی ختم ہونی چاہیے۔ اب کئی جگہ دیکھا ہے کہ وہ مطلب ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہیں، آتے جاتے بھی بچے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ غذا ہے۔ اور یا اگر کھانے میں آپ نے گھر میں ویسے بھی رکھی ہے تو آپ اس کے اندر گٹلی نکال کے، بادام ڈال کے سویٹ ڈش کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب لوگوں نے جیسے شادی بیاہ ہے، اس میں بھی آپ کھجور بانٹ سکتے ہیں بجائے مٹھائیوں کے۔ ایک تو یہ کہ کھجور خراب نہیں ہوتی، دیر تک پڑی رہتی ہے، اور پھر جب وہی دوسری بات کہ سنت پر بھی عمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد کلی ضرور کیا کرتے تھے، تو جو منہ کے اندر جو بھی تیزابیت یا چیز تھی، یہاں تک کہ جب دودھ بھی پیا نا اور نماز کا وقت آ گیا، تب بھی دودھ پینے کے بعد بھی کلی ضرور کیا کرتے تھے کہ دودھ کے اندر جو چکنائی ہے وہ منہ میں نہ رہ جائے، اچھی طرح کلی کر کے اس کے بعد پھر نماز کی طرف جاتے تھے، تاکہ الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح ہو جائے۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ختم کر کے الحمدللہ کہنا، یہ بہت کھانا ختم جب آپ کھا لیتے ہیں نا، اس کے بعد کی تو دعا ویسے اتنی خوبصورت ہے کہ دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو شکر ضرور کریں، ہے نا، اور بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اور اگر کسان کی محنت دیکھیں، اس نے کیسے بیج بویا، گندم نکلی، اس کو تھریشر میں سے نکالا، آٹا پیسا، آٹا گھر میں آیا،
گوندتے وقت گھر میں عورت ہے تم گوندو، بہرحال وہ بھی مرحلہ پورا ہو گیا. روٹی کون بنائے یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے گھروں میں. اچھا وہ بھی بن گئی تو کیا جو اتنی ایفرٹ لگی ہے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ضرور پڑھا کریں. اس میں شفا بن جاتی ہے نا، وہ آپ نے جو کھایا وہ ہضم ہو جائے گا. ظاہر ہے اللہ کا نام لیا اور بعد میں آپ نے الحمدللہ کیا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ کیا تولیے سے جب آپ نے ہاتھ دھویا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھونے کے بعد کیا تولیہ استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں. کیوں؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں نا، اب تولیہ اگر گندا ہے یا اس کے کوئی ایسے ذرات ہیں، آپ کا ہاتھ دوبارہ گندا ہو جائے گا. اب جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں نا، نارملی ایک عورت تھی ماریا مونٹیسری کے نام سے، اس نے فرانس میں اپنا ایک کیسا ڈی بیمبینو اسکول بنایا. وہاں پہ اس نے ایکسپیریمنٹس کیے. اس نے میتھس کے حساب سے مٹیریل بنایا، سینسز کے حساب سے مٹیریل بنایا، ای پی ایل یعنی کہ پریکٹیکل لائف کے حساب سے اور لینگویج کے حساب سے مٹیریل بنایا. اس سیٹ اپ پر اس نے یہ مونٹیسری سسٹم آف ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کیا، جس کو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ میں سے جن جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہیں انہوں نے ضرور کورس کیا ہوگا. بہرحال اس میں بھی ایک جو ای پی ایل والی ایکسرسائز ہے اس میں یہی ہوتا ہے، ہاتھ دھوئیں تو بچے انگلیاں زمین کی طرف کرتے ہیں، اس میں سے قطرے گر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کا ہاتھ صاف ہو گیا ہے اور گند نکل گیا. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کپڑا اس وقت ہاتھ دھونے کے بعد استعمال نہ کریں. اب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں. کدو کا شوربہ، اچھا یہ بھی ہے بابو ما جاء فی اکثار مرا کا ہی، یعنی یہ باب سالن میں شوربہ زیادہ استعمال کرنے کے بارے میں ہے. ان علقمہ ابن عبد اللہ المزنی ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتری احدکم لحما فلیکثر مرتقہ فإن لم یجد لحما اصاب مرقہ وهو احد اللحمین. علقمہ بن عبداللہ مزنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی گوشت خریدے پھر پکائے تو اسے اس کا شوربہ زیادہ رکھنا چاہیے. اب اگر کسی کو گوشت کی بوٹی نہ ملے تو اس کا شوربہ لے لے گا یعنی کھا لے گا، اور شوربہ بھی 2 گوشتوں میں سے ایک گوشت ہے. مطلب کیا ہے کہ جب ظاہر ہے آپ نے پکایا گوشت، جو شوربہ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، اس کا اثر وہ گوشت کا اثر شوربے میں آ جاتا ہے. جیسے آپ سوپ بناتے ہیں، سوپ اسی لیے تو پیتے ہیں کہ اس کو پہلے آپ چکن سٹاک بنایا یا بیف یا فش سٹاک بنایا، اس کے بعد آپ نے اس کو سوپ بنایا. بیسکلی وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کا اثر ہڈیوں کا پانی میں آ جاتا ہے. تو شوربہ جو ہے نا، سالن کے طور پہ جو شوربہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیورٹ وہ کیا کہہ لیں ڈش تھی. اور خاص طور سے سرید پسند تھی. اور سرید کیا ہے؟ کدو اور چھوٹا گوشت جو ہوتا ہے، یہ دستی کا گوشت بکرے کا جو ہوتا ہے اس حصے کا، یہ جلدی گل جاتا ہے. جب پکتے ہوئے بھی جلدی گل جاتا ہے، جب انسان کھاتا ہے زود ہضم ہوتا ہے. تو کدو شفا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بنا کے کھاتے تھے، مٹن، دستی کا گوشت، کدو اور شوربہ. شوربے تو اب خیر ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں؟ فاسٹ فوڈ کے یہ پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ شوارمے اور سینڈوچز، یہ چیزوں کے شوقین ہو گئے. تو ظاہر ہے پھر صحت بھی نہیں ہے. شوربے کے اندر طاقت ہے. پہلے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، 1200 1300 اس زمانے کے لوگ سب شوربے پیتے تھے. اور یہ تو خاص 1400 سال پہلے کی بات ہے، اس میں طاقت ہے. تو اس لیے یہ بچوں کو عادت ڈالیں. اگر آپ ظاہر ہے بچے آج کل سوپ تو پی لیتے ہیں لیکن شوربہ وہ ذرا گھبراتے ہیں. زیتون اور انجیر کا ذکر آیا قرآن پاک میں. دونوں چیزیں شفا ہیں، اور زیتون کا تیل کھانا، اس کی مالش، اس کا استعمال شفا ہے. اور پوری دنیا میں اب دیکھیں جو چینجز آ رہے ہیں کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ صحت مند کھانا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے.
تو زیتون اولیو آئل کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہے۔ انجیر کا ذکر آیا، پیٹ کی معدے کی کتنی بیماریاں ہیں جن میں انجیر جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، فریش انجیر آ رہی ہے مارکیٹ میں، تو بجائے 1000 روپے کی دوائیاں لینے سے بہتر ہے کہ آپ 1500 کی یہ ڈرائی فروٹ خریدیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی دیں، سردیوں میں محفوظ رکھیں اپنے آپ کو کرونا سے، ٹائیفائڈ سے، نمونیا سے۔ بزرگ جن گھروں میں ہیں ان کو آپ شوربہ دے سکتے ہیں۔ تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ پیسہ خرچ کریں بیمار ہونے سے پہلے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم بیمار ہونے کے بعد پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہسپتال کی فیس، ڈاکٹر کی فیس، دوائیاں خریدیں، سارا کچھ، کہتے ہو اتنا بل بن گیا۔ تو اللہ کی بندیوں، پہلے آپ اپنی خوراک کو اس طرح سے دیکھ لیں، سردیوں میں کیسے آپ نے یہ 3-4 مہینے گزارنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوراک میں اس میں بڑی، اس باب میں، ابواب میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کھانے پینے کی۔ خیر ہم نے مختصر سا اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے ابواب الاشربہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پینے کی چیزوں کے بارے میں باب، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ہے عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها لم یشرب ربها فی الآخرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب کے حکم میں ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اسی عادت میں توبہ کے بغیر مر گیا تو آخرت میں شراب پینے سے محروم رہے گا۔ اچھا، یہاں پہ بھی اب اس کی تفصیل موجود ہے۔ دیکھیں وہ پہلے زمانے میں شراب والے، نبیذ والے، جس میں نبیذ تو نہیں، شراب اگر اس کو ایک خاص حد تک زیادہ دیر تک رکھیں، کھجور کا پانی، کشمش کا پانی، انگور کا پانی، یہ پانی پھر نشہ آور پانیوں میں بدل جاتے ہیں جس کو شراب کہتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ذہنی حالت، وہ نشے میں انسان مست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ رات کو کوئی چھوارا بھگو دیا، کھجور بھگو دی دودھ میں، پانی میں، اس میں دلیا بھگو کے اس میں دلیا آپ نے بنایا، تو تلبینہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ شفا ہے انسان کی ہڈیوں کے لیے۔ اب بچے کہتے ہیں نا کہ جی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، بڑے بوڑھے کہہ رہے ہیں جسم دکھتا رہتا ہے، کیا کریں؟ تو تلبینہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک کپ دودھ کے اندر کھجور بھگوئی، دلیا بھگو دی، اور صبح اٹھ کے آپ اس کے اندر اس کو پکائیں، اب اس کے اندر بادام، اخروٹ، جو بھی میوے ہیں ڈالنا چاہیں ڈالیں، وہ کھیر کی طرح سے بن جاتی ہے۔ میٹھی بھی کھا سکتے ہیں، اور نمکین بنانا ہو تو آپ نمکین بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کھجور نہ ڈالیں، خالی دلیا بنائیں۔ جو کا دلیے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، لیکن اب خیر جو کا بھی ملتا ہے اور گندم کا بھی ملتا ہے، اوٹس بھی ملتے ہیں، وہ انگریز تو اوٹ بہت کھاتا ہے، وہ بھی دلیا ہی ہوتا ہے بیسکلی۔ تو ہر نشہ ور چیز سے بچنا ہے۔ کئی لوگوں کو چائے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، اس حد تک کہ اگر چائے نہیں نہ ملی تو بس گھر میں کسی کی نہ کسی کی شامت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بری بات ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ چائے پینا کہ وہ نشے کی حد تک چلا جائے اور اس سے پھر غصہ بھی آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو خود ہی چیک کرنا ہے۔ تو جنت کے اندر بھی بات آ رہی ہے، وہاں بھی شراب طہور کی بات آتی ہے 29ویں پارے کے اندر، کہ نیک لوگ جو ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ شراب طہور پلائیں گے۔ یہ وہ شراب ہوگی جو پاکیزہ ہوگی، جس سے سر درد نہیں ہوگا۔ نارملی آپ عرب کنٹریز میں جائیں تو وہ شربتوں کے اوپر شراب لکھا ہوتا ہے کہ یہ شربت ہے آم کا یا کسی بھی پھل کا، یہ لکھا، یہ نہیں ہوتا کہ یہ شراب ہے، نہیں، وہ عربی میں اس کو ایسے کہتے ہیں، اندر وہ شربت ہی ہوتے ہیں اس کے۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھیں کئی لوگوں کو کھانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، پینے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، نہ شربت نہ کوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈرنکس ہیں نا، فزی ڈرنکس، جیسے آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوکا کولا اور پتہ نہیں کون سے ڈرنکس پلا رہے ہوتے ہیں، یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے؟ کوکا کولا کا تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے
دل کرتا ہے کہ آپ واش روم اچھی طرح سے صاف کریں، فلش بھی، ٹائلز بھی، تو آپ کوک اوپر ڈال کے صاف کریں گے تو بہت اچھی صاف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ فلش اتنا اچھا صاف کر رہا ہے تو ہمارے اندر جا کے کیا وہ ہمیں صحت دے گا؟ نہیں۔ تو اپنے جو مشروب ہیں نا ہمارے شربت، وہ ان کو رواج دیں، بجائے کوکا کولا اور فینٹا اور پتہ نہیں کمپنیز کے کتنے کتنے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشہ چڑھتا ہے اس کا۔ تو نارملی آپ جیسے روح افزا ہے گھر بناتی تھی خواتین، مینگو ہے، آڑو ہے، بہت عورتوں کو گھروں میں بنانا آتا ہے۔ دعوتوں پر بھی انہی مشروب کو آپ زیادہ استعمال کریں، یہ انسان کی صحت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ ہم ایک یہ دیکھ لیں، بابو ما جاء فی تنفسی فی الانائی، یہ باب برتن میں سانس لینے کے بارے میں ہے۔ ان انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الانائی ثلاثہ ویقول هو امر و ارواح۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے وقت برتن میں 3 سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح پینا زیادہ خوشگوار ہے، زیادہ سیرابی کا باعث ہے، یعنی کہ برتن کے اندر نہیں سانس چھوڑنا، پیا پھر آپ رک کے سانس لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور سپ سپ کر کے پیے، ٹھیک ہے؟ سپ کا مطلب پتہ ہے نا، مطلب چھوٹی آپ چھوٹے گھونٹ لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح پانی شفا ہے انسان کے جسم میں۔ اور جو لوگ کھڑے ہو کے اور گھٹ 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 ایک سانس میں، جو نارملی افطاری کے وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ گلاس پینا شروع کیا ایک سانس میں، اس سے نہیں پیاس بجھتی۔ پھر آپ دیکھیں کتنا بھی پانی پی لیں، اس سے اور میٹھے پانی سے جب روزہ کھولتے ہیں اس سے بھی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ پانی جو ہے نا، سادہ پانی، اسی میں اللہ نے صبر اور سکون رکھا ہوا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ تو پانی کی کو زیادہ استعمال، یا آپ میں سے جو لوگ ٹرکی گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے لوگ پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں ہے کہ غصہ آیا، کوئی بھی اور ایسی وجہ ہے، وہ لوگ پانی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ کھانا کھانے لگی چھوٹی بچی نے کہا آپ سنت کے ساتھ کے طریقے سے کھانا کھائیں نا۔ میں کہا جی، کہتی پہلے پانی پیے آنٹی۔ میں کہا اچھا۔ وہ چھوٹی سی بچی نے جو کہ آج تک ذہن میں ایک جملہ ہی تھا کہ سنت کے حساب سے کھانا کھائیں، پہلے پانی پئیں پھر کچھ کھائیں، ٹھیک ہے؟ نارملی اب ہمارے دسترخوانوں پہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہوتی ہیں، کھانا رکھ دیا، بیٹے پانی، او میں بھول گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ نہیں پتہ، ہے نا؟ تو یہ جب پتہ چل جائے تو پانی پہلے رکھیں، یہ سنت عمل ہے کہ پہلے آپ پانی پئیں اس کے بعد آپ کھانا کھائیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب پانی پیتے وقت سانس لینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 سانس لینا ہے، یہ سانس برتن کے اندر نہیں لینے، برتن کے باہر لینے ہیں، اور ایک ہی سانس میں نہیں پینا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے نقصان آئے گا، نقصان بہت ہوتا ہے جسم میں، پہلے بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کو پیٹ کی بیماریاں زیادہ آتی ہیں جو لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً ٹھہر ٹھہر کر 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے اور فرماتے کہ اس انداز سے پانی پینا زیادہ پرلطف، خوشگوار، زیادہ سیرابی اور پیاس بجھانے کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ذرا 3 دن ٹرائی کریں۔ گرمی تو ہے ابھی بھی، خیر موسم اتنا نہیں، لیکن اس کو اپنی عادت میں بنانے کے لیے 11 دن اگر آپ ایفرٹ کر کے شعوری طور پہ پانی ایسے پئیں گے نا تو ظاہر ہے شفا ہے۔ تو کم از کم گھر میں ہر بچے کو ایک پانی کی بوتل لے دیں 1.5 لیٹر کی، کہ بیٹا جی 3 گھنٹے میں ختم کرو، صحت ہی صحت ہے۔ اچھا، جبکہ ایک ہی سانس میں، حدیث باب میں ایک ہی سانس میں یک بارگی پانی پینے کو اونٹ کے پینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ اس طرح پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیا کرو، پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا۔ اتنی خوبصورت بات ہے نا، بار بار آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، آخر میں اللہ کی حمد و ثنا، ہے نا؟ بچوں کے وہ رزلٹ آئے ہیں نا میٹرک کے، بڑے بڑے نمبر آ گئے ہیں، تو ایک بچی نے کہا کہ اتنے نمبر آ گئے
تو मैंने तो इतनी दुआएं मांगी कि अल्लाह मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, इज़्ज़त भी रह जाए, और अल्लाह ने दुआ कबूल की, तो मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। तो मैंने बात सुनी तो मैंने कहा कि ये कितनी बड़ी बात है कि इस चीज़ पे खौफ ज़दा हो जाना कि दुआ कबूल हो गई। इसका मतलब अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुन रहा है। तो अब अगर हमें इनाम दे सकता है तो हमें सज़ा भी दे सकता है। तो बेसिकली ये बात जो है ना, ये सहाबा कराम का लेवल था, है, कि वो लोग खौफ ज़दा रहते थे अल्लाह की नेमतों को जब देखते थे। अल्लाह अकबर। तो खौफ में जाते थे कि अल्लाह इतना करीब है और हमारी दुआएं सुनता है, और वो पूरी हो जाती हैं, है ना। बाज़ लोग तो इतरा जाते हैं ना, प्राउड हो जाते हैं, लो जी हमारा तो पढ़ा था तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मेरी मेहनत है। ठीक है, जो भी एलिमेंट है, क्या देखें, जब आपकी काम पूरा होता है, अल्लाह के लिए शुक्र निकलता है, तो अल्लाह का खौफ भी आता है दिल में कि नहीं। ज़ाहिर है, अल्लाह की मोहब्बत जब अल्लाह के खौफ में बदलती है ना, ऐसा इंसान कामयाब है। और यही तसव्वुफ़ का निचोड़ है कि अल्लाह का खौफ ज़रूर होना चाहिए। अच्छा खैर, ये बात निकल आई। तो बात ये है कि ये जो आखिर में हम्द व सना, शुक्र ज़रूर करें, थोड़ा सा ऊंचा करें। मैंने देखा है बहुत सी ख़वातीन हैं, हुलिये बिल्कुल दुनियादार ख़वातीन की तरह होते हैं, खाना खाने से पहले हमेशा थोड़ा सा ऊंचा बिस्मिल्लाह पढ़ती हैं। क्यों? कि आप डिनर पार्टी ब्रंच कहीं पर भी ऐसी जगह पे आप चले गए हैं, उसने थोड़ा सा याद दहानी के लिए, ये थोड़ी कहती बिस्मिल्लाह पढ़ा है कि नहीं। गुस्से में कोई ऐसी बात नहीं, अपनी उन्होंने अदा कर दी। जिनको शौक़ होगा वो दोहरा लेंगी, वो उनको याद दहानी आ गई। इसी तरह खाना ख़त्म किया आपने, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बच्चे सीख जाएंगे कि हमारी माँ ऐसे खाना खाती है, मेरी वालदा का सारी उम्र तरीका ऐसे रहा। ये वो बच्चे फिर सोचते हैं। तो बस ये तबलीग हो गई, आपका काम पूरा हो गया, आपने पहुंचा दी बात आगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है बिस्मिल्लाह पढ़ना काम से पहले, यहाँ तो खाने से पहले, हर काम से पहले आप करके देखें। और कल जो हमने तवज्जो की बात की थी, उसको इसके साथ मैच करें ज़रा। तवज्जो, बिस्मिल्लाह, और काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। करके देखें ज़रूर। अच्छा, अल्लाह। और फिर ये है, पानी बैठ के पिया जाए, दाएं हाथ से खाना खाया जाए, या आदाब है खाने के, पानी पर खाने पर फूंक नहीं मारते, मकरू हो जाता है। ठीक है, जैसे है, अगर गिर गया तो उठा के खा ले, उसको कोई बात नहीं। इतना गंदा, जगह देख ले कैसी जगह थी। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो खाने पीने के आदाब है ना, ये हम तो सारा दिन खाते हैं। अब दिन छोटे हो जाएंगे, आप देखें कि किस वक्त फजर की नमाज और मगरिब की नमाज कहाँ 5 बजे पे चली जाएगी, इतनी लंबी रात है, सारा दिन खाना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, अपनी ज़िंदगी का वक्त इल्म हासिल करने पे ज़रूर लगाएं। इल्म आपको शऊर देता है, इल्म आपको तदब्बुर आपके जहन में लाता है, हिकमत लाता है। इल्म आपको आने वाले वक्त की मुश्किलात, परेशानियों, दुश्मनों से आगाही देता है। इल्म को ज़रूर हासिल करें। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, दुनिया का इल्म भी ज़रूर करें, लेकिन आखिरत की बात हो रही है कि सॉरी, कुरान और हदीस की बात हो रही है कि ये वाला इल्म ज़रूर सीखें। जहन खुलता है, दिल खुलता है, और दिल में नरमी आती है, जिसकी ज़रूरत है अल्लाह की मखलूक में, है ना। इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बार बार दोहराने की भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये तिरमिज़ी का आगाज़ किया, अगले 2 दिन भी हम तिरमिज़ी, शमाइल तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी, इंशाल्लाह हदीस का को पढ़ेंगे, देखेंगे। जो आप पढ़ रहे होते हैं ज़रूर किसी एक तक तो पहुँचाएँ, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। हमारे पास हमने कोई फ़ीस नहीं रखी हुई, लेकिन आप यही समझ लें कि आप एक को आगे जो अच्छी बात लगती है ज़रूर पहुँचा दें, तो बस वो इंशाल्लाह हक़ अदा होगा। अल्लाह ताला हमें जो सुना है, कमी कोताही, अल्लाह हमें उसको माफ़ करे, और अमल की हमें तौफ़ीक दे। और जो इस उम्मत के लिए काम करना ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए, घरों के अंदर खुद भी सीखें, दूसरों को ज़रूर सिखाएं। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाले मामलात करे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।